السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر میں نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، دو قسم کے سیاسی جو ایک طریقہ کار ہوتے ہیں وہ رائج ہے، یا تو مفاہمتی سیاست ہوتی ہے یا مزاحمتی سیاست ہوتی ہے۔ پچھلے 2 سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی رج کے مزاحمتی سیاست کر رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں مفاہمتی سیاست کے دور دور کے تک آثار فی الحال نظر نہیں آ رہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جو عمران خان صاحب ہیں، ان کے جو حالیہ بیانات ہیں، اس نے تقویت دی ہے اس تاثر کو کہ آگے بھی مزاحمت کی سیاست ہی چلے گی۔ لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ صدر آصف علی زرداری جو پریزیڈنٹ کل جو قومی اسمبلی سے جوائنٹ سیشن سے جو انہوں نے خطاب کیا، آلدو کہ اس خطاب کو سننے بھی نہیں دیا گیا، سمجھنے بھی نہیں دیا گیا، ان کو بات کرنے میں بھی بہت دشواری رہی، اپنا میسج کرنے میں دشواری رہی، کیونکہ جو سنی اتحاد کونسل کے جو ممبرز تھے، جو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کے جو ممبرز ہیں، انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی کا ماحول یا شدید احتجاج کا ماحول اسمبلی میں جاری رکھا۔ شاید اسی وجہ سے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب مجبور ہوئے ان کو جنگل کا بندر کہنے کے لیے۔ بٹ اینی ویز، صدر زرداری صاحب نے جو تقریر کی، جو اسپیچ کی، انہوں نے مفاہمت کا میسج دیا کہ سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا اور بات چیت کرنی پڑے گی، سیاسی ماحول بنانا پڑے گا۔ کیا کہہ رہے تھے صدر آصف علی زرداری صاحب؟ شارٹ کلپ ہے، وہ سنتے ہیں۔ To take pause and reflect on what we prioritize in our goals, our narratives and our agendas. I believe we can resist the political atmosphere to reflect more light than heat if we really want to. But it will need all of us to step back and decide what matters the most. I mean all of us. At the end of the day, it is up to all of us to turn challenges into opportunities, because that is what robust nations do. سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، بہتر ماحول کرنا چاہتے ہیں، سب کو ایک ہی قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ why the speech was in English, I don't understand، اس پہ ذرا بات کر لیں گے۔ بٹ اینی ویز، فواد چودھری صاحب جو کہ پی ٹی آئی کا حصہ تو فی الوقت نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی سیاسی مستقبل کا جو فیصلہ ہے وہ عمران خان صاحب پہ چھوڑ رکھا ہے، لیکن اس کے ریاکشن میں انہوں نے آج ایک بات کی میڈیا سے۔ شارٹ سا کلپ ہے، ذرا دیکھتے ہیں۔ کل جو پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے باتیں کی ہیں، ان میں وہ اچھی باتیں تھیں میں سمجھتا ہوں، اور جس میں انہوں نے ریکنسیلیشن کی بات کی ہے، سب کو کہا ہے کہ قدم پیچھے ہٹیں، لیکن اب اس کو ایکشن سے بھی تو زرداری صاحب اور شہباز شریف یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن ایکشن نہیں آ رہا۔ ایکشن ہونا چاہیے، اور اس میں ایک لوگوں کو دیوار سے لگانے کی جو ایک معاملہ ہے اس کو تو پیچھے ہٹائیں نا، پھر ہی پاکستان کے اندر جو بات تو ضروری ہے، کیونکہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن کرنا مشکل ہے، اور کیا کرنا ان کے بس میں ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا عام سوال ہے۔ بیرسٹر گور صاحب نے صدر کی آئینی حیثیت پر بھی سوال اٹھا دیے۔ فلور آف دا ہاؤس کیا کہہ رہے تھے؟ شارٹ کلپ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اپوزیشن کہ زرداری ایز اے پریزیڈنٹ یونٹی آف دی ریپبلک کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا۔ اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے صدارت سے استعفیٰ نہیں دیا ہے، نہ ہی اس نے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز شن کی۔ ایک سیکنڈ، یہ انہوں نے بہرحال ایک آئینی اس کی حیثیت کو چیلنج کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور آج بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور انہوں نے یہی بات کی کہ جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد جو آج اسپیکر نے ایکشن لیا، جمشید دستی اور محمد اقبال کی انہوں نے رکنیت معطل کی فار دس سیشن اونلی، لیکن اس پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کیا ری ایکشن تھا، کوئی دیکھیں۔ ہمارا اپوزیشن کے دوست ہے، ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کا مقصد صرف ایک ہے، جو سیاستدان ہیں ان کے جماعت کے، ان کو این آر او دلوانے کے لیے، ان کو ریلیف دلوانے کے لیے وہ پورا ڈٹے ہوئے ہیں، اور کوئی عوام کے لیے نہیں سوچ رہے۔ جمہوری طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ احتجاج کریں، لیکن جب آپ گالی گلوچ پہ اتر آئے، جب آپ سیٹیاں بچانے شروع کر دیں، تو یہ نہ پارلیمان کا طریقہ کار ہے، نہ کسی بھی میچور سوسائٹی ہوتا ہے۔ ان سوسائٹیز میں اس قسم کی واقعے نہیں ہوتے۔ احتجاج ہوتا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ کسی بھی میچور سوسائٹی میں یا میچور پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہوتے۔ رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسپوکس پرسن پی ٹی آئی، فارمر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر۔ السلام علیکم رؤف صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ رؤف حسن صاحب، پہلے تو ذرا بتائے گا، زرداری صاحب نے ایک بڑا اچھا مفاہمتی میسج آپ لوگ کو دیا ہے، اور کلیکٹیولی انہوں نے سب کی بات کی کہ سب ایک ایک قدم پیچھے ہٹے، ماحول بنائیں، سیاسی ماحول بنائیں۔
کیا آپ اس آفر کو ایکسپٹ کریں گے؟ کوئی ارادہ ہے؟ تھینک یو نادیہ، بہت مہربانی آپ کی. دیکھیے زرداری صاحب کا جو یہ آفر ہے وہ مجھے پتہ نہیں کیوں مماثلت سی نظر آتی ہے کہ جی آپ جائیں ایک گھر کے اوپر ڈاکہ ڈالیں اور اس کا سارا سامان، ساری اس کی جتنی بھی بساط ہے اس کو لوٹ لیں اور جو بھی آپ سے ہوپ کرتا ہے وہ ہو جائے، اور اس کے بعد کہیں آئیے اب بیٹھ کے بات کرتے ہیں. یہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے انہوں نے عوام کے مینڈیٹ کے اوپر. 8 اور 9 فروری کی رات کو وہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے. اس کے بینیفیشریز ہیں یہ، وہ زرداری صاحب ہوں، وہ بلاول بھٹو ہو، وہ نواز شریف ہو، وہ شہباز شریف ہو، یا وہ MQMP والے لوگ ہوں، یہ وہ بینیفیشریز ہیں. ان کے کرنے اور کہنے میں بڑا تضاد ہے. اگر یہ سنسیئر ہیں تو یہ ڈاکہ ویکیٹ کریں، سب سے پہلے ڈاکہ ویکیٹ کریں. جو عوام کا مینڈیٹ ہے وہ بحال کریں اور اس کو دیں جس کے لیے وہ ڈالا گیا تھا، جس کے لیے ووٹ ڈالا تھا. اس کے بعد ہم ان کی سنسیئرٹی کو مانیں گے اور اس کے بعد اگلا سٹیپ لیں گے. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی سیٹس واپس کر دیں، وہ آپ کی اپنی سیٹس واپس کریں اور پھر اس کے بعد، لیکن کوئی بیچ کا راستہ، کوئی بیچ کی لائن ہو سکتی ہے؟ بیچ کا راستہ کیا نکل سکتا ہے؟ آپ مڈل وے، یعنی مڈل وے کہ ٹھیک ہے آپ اتنا کریں، ہم اتنا کرتے ہیں، ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں، جس طرح زرداری آپ ڈاکوؤں کے ساتھ اور ریزنوں کے ساتھ بات کریں گے. دیکھیے اس ملک کا جو اس کرائسس ہے نا، ذرا اس کو تھوڑا سا پکچر کو انلارج کر لیتے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں 76 سال سے یہی ہو رہا ہے، یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. ان لوگوں کے پاس تو کوئی طاقت ہے ہی نہیں ہے فرینکلی. یہ تو کسی کے مرہون منت ہے جنہوں نے ان کی جھولی میں کچھ ڈالا ہوا اور یہ اس کو لے کے جمپ کر رہے ہیں بندر کی طرح، فرام ون برانچ ٹو دی ادر. کرائسس یہ ہے کہ طاقت تو کسی اور کے پاس ہے. طاقت تو اس وقت بھی کسی اور کے پاس تھی جب آپ کی حکومت تھی. دیکھیے اور یہی وہ کہتے ہیں کہ 2018 میں آپ کو پلیٹ میں رکھ کے دی تو 2024 میں ان کو دے دی. نہیں جی، we were even then a very popular political party. اس وقت بھی ہمارے 35 جو تھے سیٹیں جو ہیں ان کو چرایا گیا تھا اور ہمیں ایک کمزور حکومت جو ہے وہ دی گئی تھی. اور بات ہے کہ خان صاحب جب ریٹروسپیکٹ جاتے ہیں، پاس میں جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ شاید ایک کمزور حکومت ان کو نہیں لینی چاہیے تھی. بٹ دیٹس اے ڈفرنٹ ڈسکشن آل ٹوگیدر. اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. نہیں، ہم کسی فوجی آمر کی گود میں نہیں پلے ہوئے. بھٹو ڈائنسٹی اور شریف ڈائنسٹی جو ہے وہ ان کی گود میں پلی ہوئی ڈائنسٹی ہے. خان صاحب جو ہے وہ اپنے بل کے اوپر، وہ ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی تھے. انہوں نے اس ملک کے لیے بڑا بھلا کیا ہوا ہے. کینسر ہاسپٹل اس کو دیا ہے، اس کو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن دیا. دیکھیے ان کی جو پبلک ویلفیئر کی پروجیکٹ ہیں وہ انہوں نے کوئی اس حکومت میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے. یہ حکومت میں آنے سے پہلے کی باتیں کر رہے ہیں. تو قوم کو انہوں نے بہت کچھ دیا. آپ کسی سیاسی جماعت سے بات چیت کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ہم سب لوگوں کے ساتھ 6 جماعتوں کا ہمارا دیکھیں اتحاد بنا ہوا ہے اور باقی جماعتیں ہمیں جوائن کرنے جا رہی ہیں. بہت ساری جماعتیں، 3 جماعتوں کے بارے میں ڈائریکٹیو ہے ہمارے پاس کہ جو بینیفیشری ہے اس ڈاکے کا اس سے بات نہیں ہونی. پیپلز پارٹی، PMLN اور MQMP، باقی تمام جماعتوں کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں. 6 اکٹھے ہو چکے ہوئے ہیں، 6 7 8 اور آ رہی ہیں. ایوان اسی طرح سے چلتا رہے گا یا ایوان چلنے ہی نہیں دیں گے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو ایک ٹائم لمٹ ہے نا اس میں. جو ہماری پٹیشنز چلی گئی ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس گئی ہیں، ٹرائبیونلز میں جائی ہیں، تو کانسٹیٹیوشنلی انہوں نے 180 دن میں فیصلہ کرنا ہے اس کا. تو زیادہ سے زیادہ 180 دن ہے. اگر اس سے پہلے ہو جائے تو بہت بہتر ہے، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر ہمارا جو عوامی احتجاج ہے وہ تو شروع ہو رہا ہے اس مہینے سے، مئی کے مہینے سے وہ شروع ہو رہا ہے. بلکہ 28 کو ہمیں بہت ڈیلے نہیں ہو گیا؟ فیبرری میں الیکشن ہو گئے، فیبرری میں سکون سے گزر گیا، رمضان بھی آ گیا نا مارچ بیچ میں. گزر رمضان گیا، ہے، اپریل گزر، رمضان آیا بیچ میں. فروری میں الیکشنز ہوئے ہیں، یہ ابھی اپریل جا رہا ہے، 2 مہینے ہوئے. عید کا زمانہ تھا، 5 ساڑھے 5 ہفتے تو وہاں نکل جاتے ہیں. تو رمضان میں تو کوئی احتجاج کرنے کی کوئی اچھا. تو آپ احتجاجی ایجوٹیشن پالیٹکس جو ہے اس میں چلے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو رول ہے پارلیمنٹ کے اندر اور جو لیگل فرنٹ کے اوپر ہے وہ بھی جاری رہے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 28 کو ہمارا جلسہ تھا کراچی میں، لیکن وہ کوئی بھی اجازت نہیں دے رہا ہمیں. آگے بھی نہیں ملے گی اجازت. اگر تو وہ دیکھیں نا، پھر وہ ایک کانفرنٹیشن کا ماحول بنا رہے ہیں نا. ابھی جب یہ بات کرتے ہیں ریکنسیلیشن کی تو کم از کم ہمیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت تو دے نا. 2 سال سے نہیں ملا آپ ہوا. کو یہ ابھی خود آپ کہہ رہے ہیں کہ طاقت کا توازن کہاں پر ہے، طاقت کی کیا مرہون منت ہے، اور جن کے ساتھ جو کنفرنٹریشن کا ماحول یہ بنا رہے ہیں، کنفرنٹریشن کا ماحول تو عمران خان صاحب بھی جیل میں بیٹھ کے بنا رہے ہیں. ایک دن وہ ایسا بیان دیتے ہیں، وہ ادارے کے سربراہ پر جو ہے وہ ان کو کھلے عام ان کو کہتے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا. دوسرے دن دیوار اٹھا دی جاتی ہے. تو کنفرنٹریشن کا ماحول تو وہاں سے بھی بن رہا ہے. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ وہاں کانسٹیٹیوشن کے مطابق کوئی بھی کام نہیں ہو رہا. دوسری بات یہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ جینوئنلی بیمار ہیں. پچھلے تقریباً 2.5 مہینے سے وہ بیمار ہیں. ان کو جو ایک ان کا رائٹ بھی ہے ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری، ایز این انٹرنی، وہ ان کو رائٹ بھی نہیں دیا جا رہا. ڈاکٹرز جو ہیں وہ نہیں دیکھ رہے، ان کی اینڈوسکوپ ہونی ہے وہ نہیں کروائی جا رہی، ان کی چیک اپس ہونے ہیں وہ نہیں کروائے جا رہے. تو کیا چاہتے ہیں آپ؟ خان صاحب کو ایک ان کی وائف ہے، وہ
انہوں نے پٹیشن موو کی ہوئی ہے, وہ پٹیشن فکس نہیں ہو رہی کہ مجھے اڈیالہ میں شفٹ کرتے ہیں, ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا. ہر قسم کا جو ایک ڈراکونین لا جو ہے وہ اپلائی کیا جا رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے جیسے بھی کر رہا ہے. دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ اس قسم کی سچویشن میں خان صاحب کیا کریں؟ اس قسم کی سچویشن میں آرمی چیف کو الزامات دیں. اسی وقت پاور وہی ہے نا جی, پاور کا بیس تو وہی ہے نا جی, پاور کا بیس تو وہی ہے. لیٹس بی آنسٹ اباؤٹ اٹ. تو خان صاحب پاور کیا زرداری کے پاس پاور ہے, یا نواز شریف کے پاس, یا شہباز شریف کے پاس پاور ہے؟ تو کھلونے ہیں. تو یہ کنفرنٹریشن کا ماحول ہے ہماری طرف سے نہیں ہے کانفرنٹریشن کا ماحول, ہمیں فورس کیا جا رہا ہے. 8 مہینے سے خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بیسک ہیومن رائٹس ان کے جو ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں. ہماری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ 2 سال جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم کیوں بھول جاتے ہیں یہ ساری چیزیں؟ مجھے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے, میں بریک لے لیتی ہوں, تو بریک سے ذرا اس ٹاپک ذرا فردر ڈسکس بھی کریں گے. اس کے علاوہ بات کریں گے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی جو واپسی کا عمل ہے وہ کس طرح سے شروع ہوگا اور اس کا کیا پیمانہ ہوگا. جو لوگ پریس کانفرنس کر کے جنہوں نے سیاست ترک کر دی تھی یا پی ٹی آئی سے نکل گئے تھے, وہ بھی ذرا بات کریں گے, لیکن مختصر سا بریک. ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات یہ ہو رہی تھی کہ کنفرنٹریشن کی جو پالیٹکس ہے, یا ایجیٹیشن کی جو پالیٹکس ہے, یا مزاحمتی جو ہمارے ہاں سیاسی ماحول بنا ہوا ہے, اس سے کس طرح سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے گا. رؤف حسن صاحب, ویسے تو میں ذرا یہ بات کری تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ کون کون پی ٹی آئی میں آنا چاہتا ہے اس کے حوالے سے, لیکن آپ کی بھی کل ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے. تو he's all well by health and everything. He's well. اور وہ جو دیواروں کے قصے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ پہلے ہم جاتے تھے تو ایک کمرہ تھا, چھوٹا سا کمرہ ہے, اس کے ایک طرف وہ ایک ڈائننگ ٹیبل سا پڑا ہوتا تھا نا, تو وہ ایک دیوار سے دوسری دیوار تک وہ ڈائننگ ٹیبل جاتا تھا, تو اس کی ایک طرف ہماری سیٹس لگی ہوتی تھی, جتنے بھی لوگ جاتے تھے 3 4 5, دوسری طرف خان صاحب بیٹھا کرتے تھے, تو ہم بات کر لیا کرتے تھے ان سے. وی واز ایکسیسیبل, ہاتھ ملا لیا آپ نے, یہ کر لیا وہ کر لیا, دیٹ کائنڈ آف تھنگ. تو آج کل اب جب گئے ہیں ملنے, تو وہ جو ڈائننگ ٹیبل کے اوپر سے انہوں نے لے کے سیلنگ تک پورا شیشہ جو ہے سیلنگ تک, تو آپ بات کیسے کریں گے؟ تو ہم چیخنا پڑتا تھا ہمیں. پہلے ہوتا یہ تھا کہ جی جب وہ یہ سیلنگ یہ نہیں تھا, انہوں نے گلاس نہیں لگایا ہوا تھا, تو خان صاحب سے اگر ہم نے کوئی کانفیڈنس میں بات کرنی ہوتی تھی تو ہم ان کو اشارہ کرتے تھے, تو وہ اوور وہ جو ٹیبل تھا بیچ میں پڑا ہوا, تو اس میں اپنا کان کرتے تھے, تو ہم ان کے کان کے ساتھ اپنا منہ لگا کے ہم کچھ جو بات کرنی ہوتی تھی وہ کرتے تھے. تو وہ پتہ یہ چلا کہ انہوں نے انکوائری کی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست پاکستان کے لیے بہت خطرناک چیز ہے کہ یہ وسپرنگ کیا ہو رہی ہے. تو وہ وسپرنگ نہ کریں آپ. تو وسپرنگ کو ختم کرنے کا انہوں نے جو طریقہ نکالا وہ یہ ہے جی کہ ہمارے سامنے گلاس کی دیوار کھڑی کر دی ہے. تو کل ہم جب بیٹھے ہوئے تھے تو ورچولی ہمیں شاؤٹ کرنا پڑا تھا, خان صاحب سنتے اور خان صاحب کی بات جو ہے وہ کو ہم سنتے. He's a different person. He has an immeasurable reservoir of strength and resilience. اچھا, خان صاحب سے ملاقاتوں میں کبھی یہ بات ہوئی ہے کہ کون واپس آنا چاہتا ہے, کس کو خان صاحب واپس پارٹی میں لینا چاہتے ہیں؟ کیا فواد چودھری صاحب ہو گئے یا کچھ دیگر لوگ ہو گئے, چاہے عمران اسماعیل صاحب ہو گئے, عثمان ڈار صاحب ہو گئے, صداقت عباسی ہو گئے, یا جو ہمارے اسلام آباد والے تھے علی نواز اوان ہو گئے, ان میں سے کوئی؟ دیکھیے, جب یہ الیکشنز کے لیے ٹکٹس کی ایلوکیشن کی بات تھی تو اس وقت بات ہوئی تھی, کیونکہ کچھ لوگوں نے, آج بھی وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا سیاسی جنازہ جو ہے لے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے در کے اوپر, اور کشکول لے کے کہہ رہے ہیں جی کہ کچھ ہماری جولی میں, ابھی بتا دیتے ہیں آپ کو. لیکن یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی جب یہ بات ہوئی تھی کہ جی ان کو کیا کرنا ہے, بیکاز دے ور ڈیزائرس کہ جی ان کو ٹکٹس تھی, تو ایک فیصلہ کیا تھا خان صاحب نے کہ ہم نے اس الیکشن میں ان میں سے کسی کو کنسیڈر نہیں کرنا, ٹکٹ کسی کو نہیں دینا. تو وہی ہم نے دیا, کسی کو ٹکٹ نہیں دیا سوائے عثمان ڈار کی والدہ کو, جو کہ انفیکٹ انہوں جب عثمان ڈار کو پکڑ کے لیے تو وہ شی اسٹیپڈ آؤٹ, تو وہ شی واز دا وارئر وومن بیسیکلی who continued taking the flag forward. تو وہ ہم نے صرف اس کو ٹکٹ دیا, باقی اور کسی کو ٹکٹ نہیں دیا. تو یہ پاسٹ کی بات ہے. اس کے بعد بہت سارے لوگ اس وقت لٹرلی میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے کہ کون واپس آنے کی کوشش, سبھی جو لوگ گئے ہوئے اپنے سیاسی جنازے لے کے ہمارے درد صاحب نے آپ کو اپروچ کیا؟ نہیں. فواد چودھری صاحب نے اپروچ کیا؟ وہ تو ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے جی کہ میرا عمران خان صاحب میری پولیٹیکل فیوچر کا فیصلہ کریں گے. ابھی 2 دن پہلے 3 دن پہلے نہیں, یہ سارے میں نے ان کو ریٹس کہتا ہوں. یہ جب شپ پابلی ہوا تھوڑا سا پی ٹی آئی کا, تو سب سے پہلے جمپ کرنے والے یہی لوگ تھے. واٹ ایور ریزن, شیری مزاری
शीरी मसारी जो है उनके साथ जो हुआ है वो सबको पता तो है, सबके साथ हुआ सबके सामने है ना। नहीं, क्यों? सबके साथ सदाकत नहीं। अब्बासी के साथ को बड़ा सदाकत अब्बासी के साथ वो बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ हम बात करें तो उनके साथ होया हुआ है। बताएं ना कौन-कौन आपको दोबारा। लेट्स नॉट गेट इनटू इंडिविजुअल्स बेसिकली, बट यू नो पीपल लाइक फवाद चौधरी हो गया या अली जैदी जो है या इमरान इस्माइल टाइप, आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉसिबिलिटी कि इस किस्म के लोग वापस पार्टी में आएंगे। अच्छा। क्योंकि मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यू नो इसको एक सब्सटेंटिव गुफ्तगू करते हैं। देखिए पिछले 2 साल में जबकि पार्टी के ऊपर रियासत का आताब नाजल होया हुआ था, जबर और फस्तायत का मुजाहरा किया जा रहा था, हमारे लोगों को उठाया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, जबरदस्ती उनकी पॉलिटिकल लॉयल्टीज बदली जा रही थी, तो पार्टी में एक रेजिस्टेंस जो है वो लेवल क्रिएट हुआ है और पार्टी के जो आइडियोलॉजिकल वर्कर्स थे ना वो दोबारा से सामने आए हैं। और इस वक्त पार्टी बल्क ऑफ द पीपल आर लाइक दैट। देखिए मसलन नेशनल असेंबली में जो हमारे लोग हैं इस वक्त 92-93 लोग बैठे हुए हैं, उनमें से मोर देन 50% जो हैं वो एवरेज एज उनकी 30 इयर्स, एंड दिस इज द न्यू ब्रीड ऑफ लीडर्स यू नो दैट हैज कम अप। लेकिन बात तो ये उनसे रेजिस्टेंस हो, पार्टी को तो वुकला ने हाईजैक कर लिया, जो पॉलिटिकल लोग हैं वो बैकफुट पर हैं। और फिर जो स्टेटमेंट्स आते हैं शेर अफजल मरवत साहब जैसे जो इतने बड़े बड़े बयानिए देते हैं कि जी सऊदी अरब वाज इन्वॉल्व, वहां से खान साहब नहीं है, तो ये जो अनगाइडेड मिसाइल है आपकी पार्टी के अंदर, इनका क्या करना? ठीक हो जाएगा, एक शेर अफजल मरवत साहब ठीक हो जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट, नहीं डोंट वरी अबाउट, हो जाएगा। तो नहीं है जो उन्होंने इस किस्म की बात। देखिए वो ठीक है लेकिन वो एक पब्लिक डोमेन होता है, एक पार्टी का डोमेन होता है, हम उन्हें यही समझाने की कोशिश करते हैं कि ये पार्टी में बैठ के बात करें। दूसरी बात है कि उसके फौरन बाद मेरा बयानिया आ गया, मैंने उसको डिसोसिएट किया है, उनको कहा कि उनका जाती फेल तो हो सकता है लेकिन ऐसी कोई हकीकत नहीं है। खान साहब से भी डिस्कस, जी बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक अकाउंट, और लेकिन पार्टी हाईजैक नहीं हुई, पार्टी मौजूद है और पॉलिटिशियंस चला रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना रहे हैं। अभी कोई फैसला नहीं हुआ उस सिलसिले में, हाँ जी बिल्कुल कोई फैसला नहीं हुआ। बैरिस्टर गोहर साहब ने प्रेस टॉक की है, उन्होंने बात की है जी, मेरी कल मुलाकात हुई है जी, वो आपकी कल हुई है? आज बैरिस्टर गोहर साहब ने प्रेस टॉक में कहा है नहीं, वो नहीं, वो जो कंसल्टेशन हो रही है उसके ऊपर अभी बातचीत हो रही है, करेंगे फैसला। शाम में उनको जो बुलाया हुआ था शायद इस वजह से कोई उनको कॉल वॉल किया हुआ था आज? नहीं, आज तो मुलाकात किसी गौहर साहब की नहीं हुई है। नहीं गौहर साहब की नहीं, शेर अफजल मरवत साहब को मेरा ख्याल है पार्टी ऑफिस बुलाया था या कुछ था। नहीं, ये हमारी आज कोर कमेटी की मीटिंग थी, वो तो बल्कि कोर कमेटी की मीटिंग में भी नहीं आए हुए थे। सो अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई, कहीं नहीं बुलाया गया वो, लेकिन ये है कि वो पार्टी उसको डिलिब्रेट कर रहे हैं वो लोग कि किस तरीके से इस मसले को परमानेंटली हल करना है, वो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, हल हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि किसके नाम आप वापस लेंगे, वो अभी खान साहब उसका बाद वो खान साहब ने फैसला करना है जो आप, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग हैं जो वापस नहीं आते। क्या आपका कोई ग्रैंड अलायंस बन सका किसी ऑपोजिशन पार्टी के साथ? 6 पार्टीज जो आई हुई है सर, ये ग्रैंड अलायंस ही है ना जी, ये जो हमने प्लेटफॉर्म खड़ा किया जो 6 पार्टियों के, जिसमें पशीन में जलसा हो गया पहला, और अब उसके बाद उसी प्लेटफॉर्म से हम बाकी जलसे भी करने पूरी कोशिश है मौलाना साहब को साथ मिलाने की। एक तरफ मुलाकातें असद कैसर साहब करते हैं, दूसरी तरफ जलसे में आप लोग उनके खिलाफ डीजल के नारे लगवा देते हैं। देखिए जेयूआई और पीटीआई की जो उसके जो ताल्लुकात है ना, उसमें एक मैसिव एलिमेंट ऑफ मिसट्रस्ट है। वो सिर्फ आज की पैदावार नहीं है, वो पिछले कई सालों के ऊपर मुहित है। हमने वर्चुअली इस पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिक्स को खत्म कर दिया केपी में, दिस इज द रियलिटी। एएनपी की पॉलिटिक्स को हमने खत्म कर दिया, परवेज खट्टक की पॉलिटिक्स खत्म हो गई है वहां, ये सब अब सियासी जनाजे बन चुके हुए हैं। तो खुद ही वैसे ही रिजाइन करके चले गए, वो भी आप लोग की कि आप लोग पहले उनसे अलायंस करने जा रहे थे, सारी आप लोगों ने शराइत रखी, बाद में आप बैकफुट। वो अलग कहानी है, वो अब उनके साथ कोई अलायंस नहीं होना था, कभी भी नहीं होना था। वो चंद लोगों का इनिशिएटिव था, वो नहीं हुआ। इस दफा भी जो जेयूआई के साथ भी है वो भी चंद लोगों का इनिशिएटिव है, लेकिन पार्टी के अंदर जो बाय एंड लार्ज देयर इज अ लॉट ऑफ रिसेंटमेंट अबाउट जेयूआई, जो रोल उन्होंने प्ले किया, जिस किस्म की जुबान उन्होंने इस्तेमाल की है, सो देयर इज अ म्यूचुअल मिसट्रस्ट, और वो बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट है। मेरा नहीं ख्याल कि वो मुस्तकिल करीब में मुझे वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो राब्ते रहेंगे उनके साथ, लेकिन ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि वो ऑन बोर्ड होंगे हमारे साथ इन मुस्तकबिल करीब में। और बात की बात है, आई डोंट थिंक सो। रऊफ हसन साहब, आपको नहीं लगता आपने बहुत सारे महाज इकट्ठे खोल दिए? उधर आप चीफ जस्टिस से रिजिग्नेशन का मुतालबा करते हैं, इधर आप आर्मी चीफ के खिलाफ बयानात इमरान खान साहब दे रहे हैं, फिर दूसरों को तो आप ऐसी पपेट कह रहे हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं। तो ये इस तरह मामला कैसे सियासत चलेगी मुल्क में आपकी? मैं पपेट तो नहीं कह रहा, मैं तो बांदर कह रहा हूँ उनको, तो सही लफ्ज इस्तेमाल तो मैं तो जरा पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल करूंगी। ये भी पार्लिमानी, जैसे आप भी पार्लिमानी करें, बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने भी गैर पार्लिमानी किया, तो ये बंदर बड़ा पार्लिमानी लफ्ज है। मेरा ख्याल है जो फिट होता है जहां वो बात करनी चाहिए। देखिए कोई महाज नहीं है हमारा,
हम किसी इंस्टीट्यूशन को डैमेज नहीं करना चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं अपने डोमेन में रह के ऑपरेट करें, स्टैब्लिशमेंट अपने डोमेन में रह के ऑपरेट करे, जुडिशरी जो इस वक्त बिल्कुल डिसफंक्शनल हो चुकी हुई है ये फंक्शनल हो और ये इंसाफ डिलीवर करना शुरू करे, ब्यूरोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल एफिलिएशन के बगैर काम करे, रियासत के लिए सर्व करे। कायद आज़म की स्टेटमेंट बड़ी है। आखिरी सवाल है, ये विशाल यूसुफजई साहिबा जो हैं, जो उन्होंने बड़ी बात कर दी वो नादिर सुबही के खिलाफ, अब वो कोई माजरत होंगी अपने इस रवैये पे और अपने इस एक्ट पे? आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक मुजम्मिल असलम साहब को आए हुए थे वो पेशावर से, तो वो उन्होंने वहाँ डोनर्स कॉन्फ्रेंस की है, तो मैंने ज़ाती तौर के ऊपर अपोलोजाइज किया मीडिया से और मैंने उन्हें कहा है कि हम इस मसले को हल करेंगे टू द इंटायर सेटिस्फैक्शन ऑफ द मीडिया। वो हम कर रहे हैं। वो हमारी खुद नहीं माजरत वो इस आज नहीं थी यहाँ, लेकिन उनके साथ जो केपी की हुकूमत है वो डील कर रही है और हम इंश्योर करेंगे। मेरी बात भी हुई है आज चीफ मिनिस्टर साहब के वहाँ, उन्होंने कहा जी कि वी विल इंश्योर कि जो गलत बात हुई है वो उसको रेक्टिफाई किया जाए। आई पर्सनली अपोलोजाइज टू द मीडिया टुडे एट दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो रिकॉर्डेड है। ब्रिलियंट, थैंक यू वेरी मच रूफ हसन साहब, प्लेजर, ऑलवेज अ प्लेजर एंड ऑल द थैंक यू फॉर योर फ्यूचर। नाज़िम मुख्तसर साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तो नून लीग बावजूद इसके कि वो हुकूमत में है, लेकिन उनके अपने कुछ ऐसे नाराज लोग इस किस्म के बयान दे रहे हैं कि अपनी ही हुकूमत होते हुए बैकफुट पे होने का तासुर भी मिल रहा है। मामला है क्या, जरा बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि नून लीग की जो सियासत है, PMLN की जो सियासत है, उसमें होने क्या जा रहा है। बज़ाहिर ये लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब के हाथ में कुछ भी नहीं है और कुछ इतलात अब ये भी हैं कि वो एक दफ़ा फिर शायद एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो बयानियां हैं उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें वो लोग जो अपनी सीट नहीं जीत सके, चाहे वो राना सनाउल्लाह साहब हो या वो जावेद लतीफ साहब हो, उनके बयानात ऐसे हैं कि जैसे से मैं ब्रेक पे जाने से कबल भी कह रही थी कि नून लीग की अपनी ही पॉलिटिक्स को बैक फुट पर लेकर आ रहे हैं। इसकी वजूहात क्या हैं और आने वाले वक्त में ऐसा क्या होने जा रहा है, जो क्या ये फार्मूला दोबारा है कि जी हमने सियासत नहीं रियासत बचाई है। दूसरी तरफ जो PTI के चेयरमैन है या फाउंडर चेयरमैन जो है इमरान खान साहब, उनके जो बयानात हैं वो वक्त के साथ साथ मजीद सख्त होते जा रहे हैं। उसकी सजा क्या मजीद सख्ती की सूरत में आएगी, इस पर भी जरा बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ब्यूरो चीफ एक्सप्रेस न्यूज इस्लामाबाद। बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन। बहुत बहुत शुक्रिया आपके दोनों शख्सियात का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आमिर इलियास राना साहब, जो मैं बात कर रही थी कि नून लीग की सियासत में होने क्या जा रहा है, जो ये इत्तलात हैं खासतौर पे जावेद लतीफ साहब की अगर हम स्टेटमेंट देखें, वो पैसों तक के इल्जाम लगा रहे हैं, फिर वो कभी हल्के खोलने वाली बात का करते हैं कि अगर ये खुलेगा तो नवाज शरीफ साहब का भी खुलेगा। नवाज शरीफ साहब के हाथ में इस वक्त क्या है, कितने ताकतवर है ये? नवाज शरीफ ने अपना भाई वजीर आजम बनाया, अपनी बेटी वजीर आला बनाई और अपनी ही बेटी के साथ इस वक्त वो जो पंजाब के मामलात हैं उसको स्पेशली देख रहे हैं। बज़ाहिर उनके हाथ से कुछ नहीं निकला और वो मौजूद हैं सियासत में। चीज़ें अपनी पंजाब के अंदर जो उनके ख्याल के अंदर उनको सादा अक्सरियत बड़ी वाज़ेह मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली, उस कमी कोताही को दूर करने के लिए वो बैठे हुए बेटी के साथ देख रहे हैं। मरकज़ में तो जाहिर है कि वो पीपल्स पार्टी और दूसरी कोalition में मौजूद हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी कैबिनेट में नहीं है, लेकिन हुकूमत में वो उनके साथ है। तो फिर ये जो बयानिया चल रहा है, जैसे आपने मियां जावेद लतीफ़ का जिक्र किया, इसको बिल्कुल आप उस तरह ही देखें जिस तरह तमाम बड़ी सियासी जमातों में जो जीत गए और जो हार गए, उनका अपना अपना बयानिया होता है। KP के अंदर PTI में तैमूर जफर झगड़ा हार गए, उनकी गुफ्तगू बिल्कुल कुछ और है। यहाँ राना सनाउल्लाह हों, खुरम दस्तगीर हों, जावेद लतीफ़ हों, उनकी गुफ्तगू कुछ और है। कुछ लोग जो PTI के अंदर खान के करीब हैं, उनकी आपस में जिस तरह लड़ाई है, उसी तरह नवाज शरीफ के साथ जो वजीर भी बन गए उनकी गुफ्तगू का बिल्कुल महवर और है, और जो हार गए उनकी गुफ्तगू का महवर और है। बस यही पाकिस्तानी सियासत और वही कुछ चल रहा है। सबको अपना अपना अच्छा, तो जो असेंबली में और अपना अपना मामला चलाना। हाँ बिल्कुल ठीक है। ज्वाइंट सेशन हुआ, सदर तदारी ने खिताब किया, नवाज शरीफ साहब की कमी को महसूस किया गया। सऊदी अरब गए, बेटी भी गई, भाई भी गए, उनकी कमी को महसूस किया गया। वजह क्या बनी? देखें, सऊदी अरब की तो उनकी अपनी तरफ से वजाहत आ भी गई, कह भी दिया उन्होंने कि, और बात बनती भी नहीं थी। जब उनकी बेटी चली गई,
ان کی نمائندگی بھائی بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہی ہیں، اور انہوں نے اپنی جگہ پہ بیٹی کو آگے کیا ہے. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو وزیر اعظم بنایا ہے، اور پارٹی اور معاملات عمرے پہ کو کیا مریم نمائندگی نواز کے ہونی ذریعے تھی؟ چلائیں عمرہ گے. تو اپنا کرنا تھا. نہیں، یہ عمرہ نہیں تھا، یہ ملاقات تھی. عمرہ تو اس کے ساتھ تھا، ملاقات تو پہلے سے طے تھی اور اناؤنس تھی کہ محمد بن سلمان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. لہذا وہ جن لوگوں نے یہ کہانی بنائی تھی کہ جی وہ تو یہاں ایک دن بھی نہیں ٹکیں گے، بس اب وہ فارغ ہیں، وہ جائیں گے آخری اشرے میں سعودی عرب، اور وہاں سے وہ لندن چلے جائیں گے اور وہاں جا کے وہ پریس کانفرنس کریں گے. یہ ان کی گفتگو ہے نا، یہ وہ اب ان کا بیانیہ پٹا ہے، ان کو نہیں سمجھ آ رہی، جنہوں نے یہ خبر دی، جنہوں نے یہ پھیلائی، جن کی یہ خواہش تھی. اور انہوں نے 5-6 دفعہ اسمبلی میں آئے. یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ صدر مملکت کے خطاب میں آ کے نواز شریف کا بیٹھنا ضروری تھا. ہاں، وہ ووٹ نہ ڈالتے آ کے. اس دن یوسف رضا گیلانی کو بھی ووٹ کرنا تھا، وہ تب بھی آئے. جب انہوں نے اسحاق ڈار اور جس کے لیے انہوں نے کہا کہ باری دل سے آپ کو ووٹ دے رہا ہوں، رانا محمود الحسن کو، اس کو بھی آ کے ووٹ دیا تھا. جہاں ایسی ضرورت تھی وہ آئے. باقی ٹھیک ہے، اب تو تقریریں ہیں نا، روٹین میں سیشن ہوں گے تو پھر روزانہ پوچھا جائے گا کہ جی آپ کیوں نہیں آ رہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بیرسٹر احتشام صاحب، تو پھر مجھے بتائے گا نا، یہ جو معاملہ سارا اس وقت چل رہا ہے، تو جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں عامر الیاس رانا صاحب، ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب کو کمزور بنا کے پیش کیا جائے یا ان کی ایبسنس پہ سوالات اٹھائے جائیں. لیکن اس کا تو مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کل بھی طاقتور تھے اور آج بھی اتنے ہی طاقتور ہیں. آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے؟ بہت کنگ شکریہ میکر ہو گئے اب تو. نادیہ. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ طاقت کے معیار کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں. یعنی کہ اگر تو طاقت کا معیار یہ ہے، جیسا کہ عامر الیاس رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی وزیر اعظم ہے اور بیٹی چیف منسٹر ہے، تو سرٹنلی وہ طاقت میں ہے، اور کل کی نسبت زیادہ طاقت میں، کیونکہ کل اپوزیشن میں تھے، کل ایگزائل میں تھے، کل لنڈن میں تھے، کل پلیٹلیٹ کاؤنٹ ڈاؤن تھا. آج وہ ساری چیزیں درست ہیں، آج پاکستان میں واپس ہیں، اور درست ہے کہ بھائی وزیر اعظم ہے، بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، تو اس سے زیادہ طاقت میں ہے. لیکن اگر آپ طاقت کو اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی آپ پبلکلی کتنے پاپولر ہیں اور مقبولیت آپ کی کتنی ہے اور لوگ کتنا پازیٹیو سینٹیمنٹ آپ کے بارے میں رکھ رہے ہیں، اور جو مینڈیٹ آپ لے کر آئے ہیں وہ کتنا جینون ہے، کتنا لیجٹیمیٹ ہے، کتنا فیئر ہے، کتنا فری ہے، کتنا آئین کے آرٹیکل 218 کے مطابق ہے، تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این اور میاں نواز شریف کمزور ہوئے. تو یہ اٹس جسٹ اے میٹر آف ہاؤ یو سی تھنگس. مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ سیاسی طور پہ میاں نواز شریف اپنی زندگی کی میرے خیال میں سب سے زیادہ جو ان پاپولر فیز ہے، اس میں باوجود اس کے کہ بھائی پرائم منسٹر ہے اور بیٹی چیف منسٹر ہے، اور جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیاست ہے اس میں اب یہ جو بات ہو رہی تھی کہ جی یہ آپ جو کر رہی تھی انٹرو میں کہ جی وہ اب ایک اور بیانیہ آ رہا ہے ود ان دا پارٹی ود ان دا پارٹی، اور کچھ جو ہار گئے ہیں لیڈرز وہ یہ بیان دے رہے ہیں، تو وہ جتنا مرضی بھی کوشش کریں گے بیان دیں گے، لیکن اس کے باوجود جب انہی کی پارٹی حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ پرفارم کر رہی ہے، اور اس کا جو امیج ہے وہ پی ڈی ایم 2 کا ہے، بلکہ وہ ہے ہی پی ڈی ایم 2، جیسے کہ پہلے پی ڈی ایم 1 تھی، اور پی ڈی ایم 1 کی جو پرفارمنس تھی وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے، اور 2 کی پرفارمنس بھی لوگوں کے سامنے ہے، کپلڈ ود دا فیکٹ کہ پی ڈی ایم 1 کے پاس تو وہ لیجیٹیمیسی تھی، مطلب کہ وہ ایک جینون ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا جس کے ذریعے سے آگے تھے، جس کی بنیاد میں سپریم کورٹ کا سو موٹو تھا. اس کی بنیاد میں ایک الیکشن ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا سب سے زیادہ متنازع الیکشن ہے، اور اس کے اوپر پھر یہ پرفارمنس ابھی شروع ہی ہوئی ہے، ابھی آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا. تو اس سے سٹنلی پھر اللہ کرے سب اچھا ہو، ود ان دا پارٹی بنانے کی کوشش کریں گے، عوام میں آپ کو پذیرائی نہیں ملے. چلیں یہ تو خیر عوام طے کرے گی، پلس یہ کہ ہم تو دعا کر سکتے ہیں اچھا ہو. لیکن اس سے پہلے کہ میں عامر الیاس رانا صاحب کی طرف جاؤں، میں آپ سے ایک سوال اور ذرا پی ٹی آئی کی پالیٹکس کے حوالے سے بھی کر لیتی ہوں. زرداری صاحب نے خطاب کیا، مفاہمت کی بات کی، سب کو کہا ایک قدم پیچھے ہٹیں، بہتر سیاسی ماحول بنانا ہوگا. لیکن پی ٹی آئی کی وہ میں نہ مانوں والی رٹ ختم نہیں ہوتی. نہ صرف وہ رٹ ختم نہیں ہوتی بلکہ خان صاحب نے تو آگے چل کے اور ایسے سخت اسٹیٹمنٹ دے دیا خود آرمی چیف صاحب کے حوالے سے اور اس طرح سے، تو یہ تو مزید کنفرنٹریشن میں. تو آپ کو لگتا ہے ان کی سختیوں میں اضافہ ہوگا؟ کسی قسم کی جو ریلیف کی چھوٹی بہت امید تھی وہ بھی دم توڑتی نظر آ رہی ہے؟
میں تو اسی کانسیپٹ کے خلاف ہوں کہ اگر کسی پولیٹیشین نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا تو اس کے مطابق ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا، سختیوں میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی، مطلب کہ یہ تو کوئی معیار نہیں ہے. ویسے ڈسکشن یہی ہوتی ہے، آئی ڈو نو دیٹ کہ جی یہ اب سختیوں میں اضافہ ہوگا فرام اے پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو. نہیں ہم نے دیکھا بھی نا، دوسرے دن دیوار اٹھا جی دی. دیکھا، بالکل دیکھا، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو، میں صرف اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ عمران خان کی سختیوں میں اضافہ اس صورت میں ہونا چاہیے اگر عمران خان نے واقعی وہ غیر قانونی عمل کیے ہیں جس کے حوالے سے ان کے اوپر الزام لگائے ہیں، اور اگر یہ سب پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے صرف اس لیے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بن نہیں رہی ہے، اور اب وہ اگر انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ دیا ہے جو کہ سخت ہے تو اس وجہ سے ان کی سختی میں اضافہ ہو جائے، تو پھر کہاں گئے انصاف لے کر آپ اپنی جیب میں گھوم رہے ہیں، یا جوڈیشل سسٹم یا عدالتی نظام. تو یہ پھر تو یہ اسی طرح ہی ہے کہ اس کا معیار ہی کچھ اور ہے اور ہم بتاتے کچھ اور ہیں یا سمجھتے کچھ اور ہیں. تو باقی جہاں تک پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بات ہے، جی پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے جہاں تک بات ہے، میں آخری اس کو کنکلوڈ کر لوں. پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوریاں، اختلافات، ان میں کمی آنی چاہیے، ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے، ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اسی ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اسی ملک کے پولیٹیشین ہے، اسی ملک کی عوام ہے، ان سب کی ذمہ داری ہے اکٹھے مل کے لوگوں کے لیے کام کرنا، لیکن آپس میں لڑی جا رہے ہیں، پہلی چیز. دوسری چیز، مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ عمران خان نے قدر ریسٹرینٹ ایکسرسائز کیا ہے ان لائک ہز پرسنالٹی، کیونکہ وہ اگریسو کھیلنے کے عادی ہیں شروع سے، اور اس حوالے سے ان پہ تنقید بھی جو ہوتی رہی ہے وہ کافی حد تک جائز ہوتی رہی ہے. لیکن میرے خیال میں ناؤ ہی از گون انٹو اے سچویشن ایٹ اے پوائنٹ کہ جہاں پہ ان کی جو وائف ہیں ان کے حوالے سے جب انہیں خبریں ملتی ہیں وہ کہتی ہیں جی کہ میرے ساتھ یہ ہے، یا طبیعت خراب ہے، یا مرضی کے ڈاکٹرز یا ٹریٹمنٹ، تو آئی تھنک دیٹ از اے ہسبینڈ اسپیکنگ. وہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ اس کو کچھ ہوا تو یہ ہوگا وہ ہوگا، دیٹ از اے ہسبینڈ اسپیکنگ. تو میرے خیال میں یہ خیال دونوں طرف ہونا چاہیے کہ اسپیس ملنی چاہیے، اس حد تک پرسنل نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہاں، اور تاکہ معاملات جو اس کو پولیٹیکلی آگے لے کے جائے. ویری ٹرو. اس بات پہ تو کوشش ہے کہ جو ماحول سیاسی بنا ہوا ہے، جو ٹیمپریچر ہے اس کو کم ہونا چاہیے، مفاہمت ہونی چاہیے، بہتر انداز میں چیزیں چلنی چاہیے، لیکن کیسے اور کس قیمت پر. بریک سے واپس آتی ہوں تو عامر الیاس رانا صاحب سے اس حوالے سے سوال کریں گے. جی نظر پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. سیاسی جو ٹیمپریچر ہے وہ نیچے ہونا چاہیے، نیچے آنا چاہیے، ملک میں بہتر سیاسی ماحول ہونا چاہیے، اس پہ تو کنسنسس ہے، لیکن کیسے؟ عامر الیاس رانا صاحب، صدر زرداری نے بھی یہی بات کی، لیکن بات یہی ہے کہ یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں، دو باتیں پہلے ہو رہی تھی کہ جی جیل میں انہوں نے عاصم منیر صاحب کا نام لیا، ان پہ سختیاں شروع ہو جائیں. نہیں، کوئی سختی نہیں. ان کو عدلیہ کی طرف سے پہلے دن سے آزادیاں مل رہی ہیں. آج جو جج تھے احتساب عدالت کے، انہوں نے کارروائی نہیں کی. انہوں نے کہا پہلے جو دیواریں اونچی کی ہیں، لکڑی لگائی ہے شیشے کے اوپر، اس کو اتاریں. ان سے کہا گیا کہ جی میں اپنی وائف کا علاج اور اپنا کرانا چاہتا ہوں اور پرائیویٹ جگہ پہ، اس کے لیے آرڈر ہو گیا. پہلے ہائی کورٹ نے فقید المثال ریلیف ایک قیدی کے طور پہ بھی دیا ہے، ایک ملزم کے طور پہ بھی دیا ہے کہ بیرکے توڑ کے ساتھ. دیوار کیوں لگی تھی سر؟ ایک منٹ، مجھے بات تو پوری کر لینے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ چیزیں دی گئی ہیں تو وہ ریلیف نہ نواز شریف کے پاس تھا، نہ شاید اس کے پاس خواجہ آصف کے پاس تھا، نہ سعد رفیق کے پاس تھا. جتنے لوگ ان کے جیل میں گئے کسی کے پاس یہ ریلیف نہیں تھا، بلکہ وہ مانیٹر کیا کرتے تھے کیمرے لگوا کے کہ جو میں نے کہا ہے وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یہ چیزیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ 2 درجن مقدمات میں 2 دن ہائی کورٹس کے ججز نے ویٹ کر کے ضمانتیں دی ہیں. یہ سب کچھ جب کہتے ہیں نا کہ انتہائی جبر ہے، سب کچھ ہے، اور جب کہتے ہیں کہ جی آج بڑی پاپولیرٹی ان کی ہے اور نون کی بالکل نہیں ہے، تو 2018 میں نواز شریف کی بڑی پاپولیرٹی تھی. الیکشن کا رزلٹ کیا آیا تھا؟ لہذا ہمیں جب بات کرنی ہے تو بڑی کھل کے سیدھی کرنی ہے کہ وہی ہو رہا ہے جو 2018 میں ہوا، وہی 2024 میں ہو رہا ہے. اور جب تک سیاستدان آپس میں بیٹھ کے گفتگو نہیں کرتے، یہ معاملات آئندہ بھی اسی دائرے میں چلیں گے، آپ جو مرضی کر لیں. اب دوسری طرف زرداری صاحب کی آپ نے جو بات کی، آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ شہباز شریف اور زرداری دونوں نے عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد انہیں کہا تھا کہ آپ مساق معیشت کر لیں. انہوں نے کہا نہیں، تم چور اور ڈکیت ہو. اور پھر جتنے چور ڈکیت تھے وہ سارے ان کی حکومت میں اتحادی تھے.
جب حکومت چلی گئی تو کہتے ہیں میں تو مجبور تھا اور میں نے بڑی غلطی کی، جنرل باجوہ فیصلے کرتا تھا. جب نہیں تھی عمران خان کے پاس حکومت تو وہ کہتے تھے میں تو کان پکڑ کے نکال دوں اگر آرمی چیف مجھے یہ بات کہے. جب نکالے گئے تو ضرور انہوں نے میر جعفر، میر صادق اور سب کچھ وہ کہا جو کبھی بھی نہیں کہا تھا. اب اگر ان کو سمجھ آ جائے کہ وہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنوں پہ لا کے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں تو مجھے تو بالکل نہیں لگ رہا اس قسم کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا کہ آپ پاپولیرٹی پہ کس انتہا پہ ہیں کس پہ نہیں ہیں. راستہ آپ کا ہے کہ آپ اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ کریں اور بات چیت کریں پارلیمنٹ کے اندر. آپ کے لیے سارے ایونیوز کھلے ہیں. پاکستان کے اندر پتہ نہیں کتنے لوگوں پہ ریڈ لائن لگی ہیں دوبارہ واپس آئے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں. نواز شریف 17 سیٹوں سے، بے نظیر بھٹو 17 سیٹوں سے حکومتیں بنا کے چلے گئے. خان صاحب کے لیے بھی ہے لیکن ان کو پیشنس کا مظاہرہ کرنا ہوگا. صرف پھڈا بڑھانے سے فائدہ نہیں ہوگا. اوکے تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسئلہ پھر یہ ہے نا کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ تو یہ سمجھتی ہے کہ اگر اس نے پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کے آفر کے باوجود انہوں نے حکومت نہیں بنائی، وہ سمجھتے ہیں کہ جی بیرسٹر احتشام صاحب کیا وہ راضی ہوں گے، کیونکہ ان کا تو سمجھنا یہ ہے کہ اگر ان دونوں سے ملاقات کر دی تو جو بیانیہ بنایا ہوا ہے، جو ان کو موسٹ پاپولر پارٹی بنا رہا ہے، جو عوام میں اس وقت پاپولیرٹی کا گراف ہے، وہ دھڑام سے نیچے آ کے گر جائے گا. تو کوئی آپشن بچتا ہے ان کے پاس؟ ایک تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا دھڑام سے آگے گرے گا. مجھے لگتا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا وفد مولانا فضل الرحمان سے بھی تو جا کے ملا تھا نا، تو اگر کوئی وفد حکومت سے ملتا ہے تو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پہلی چیز. دوسرا لیکن وہ کہہ چکے، سوری بیرسٹر احتشام میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، وہ کہتے ہیں ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این نو ہو ہی نہیں سکتی ان سے بات چیت کیونکہ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے، دے آر بینیفیشریز. میں سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے بات چیت سب سے ہونی چاہیے، بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر آپ کچھ پریکٹیکلٹیز کو دیکھیں، عامر الیاس رانا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ صدر نے اگر مفاہمت کی بات کی ہے تو بات چیت ہونی چاہیے، بات تو ہونی چاہیے. لیکن میرے خیال میں اس کے اندر بھی جو پولیٹیکل سوچ عمران خان کی کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ اگر بات کرنے سے انہیں نظر آتا ہوگا اس بات کا کوئی فائدہ ہوگا. اس سول گورنمنٹ کے پاس میرے خیال میں انہیں لگتا ہے کہ سپیس بالکل نہیں ہے ڈیسیژن میکنگ کی. ان سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ بدنامی جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ جی وہ پاپولیرٹی میں کہ جی چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ جن کو کہتے تھے ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کریں. حالانکہ میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ آپ جنرلائز نہیں کر سکتے ایسے کسی بھی ایک جماعت کو کہ ساری چوروں ڈاکوؤں کی ہے یا اس طرح سے. لیکن جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے، رانا صاحب نے بھی جیسے کہا کہ بڑے وہ کاٹے لگے، ریڈ کراس لگے ہیں، اس کے بعد اتر بھی جاتے ہیں بات چیت. تو اگر نواز شریف صاحب کو ہی ہم دیکھ لیں تو ان کا کاٹا کسی سیاستدان نے تو نہیں اتارا ہے، یا فار دیٹ میٹر کسی آپ ماضی سے سیاستدان کا حوالہ مجھے دیکھیں کہ اگر میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ نہیں شہباز شریف سے، اب آپ ایسے تو نہ کریں. ہاں کوشش ضرور شہباز صاحب نے کی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو کراس ہے وہ جہاں سے اترنا ہے وہ تو وہیں سے اترنا ہے نا. وہ کراس کوئی زرداری صاحب نے یا شہباز صاحب نے، یا پھر اگر آپ مجھے یہ کہنے کی کوشش کریے کہ جو شہباز شریف نے نواز شریف کے لیے کیا وہی شہباز شریف عمران خان کے لیے کریں گے تو وہ تو ممکن نہیں ہے، وہ تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو عمران خان کو میرے خیال میں اس بات کا ادراک ہے کہ ان کی بات چیت کا اگر کوئی نتیجہ نکلے گا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نکلے گا، اور وہ آج سے نہیں، جیل جانے سے پہلے سے یہ بیان دے چکے ہیں. دیکھیں پھر عمران خان صاحب کو ذرا بیانات میں احتیاط کرنی چاہیے نا، بیانات میں احتیاط برتنی چاہیے. جیسا میں نے آپ سے کہا کہ کرنی تو چاہیے، لیکن میرے خیال میں ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اب 6 مہینے سے اوپر وہ جیل میں ہے. ایک بندے کو پتا ہو کہ یار مجھے 10 سال کی ایک سزا، 14 سال کی ایک سزا، ذاتیات پہ عدت کے نکاح میں 7 سال کی ایک سزا، تو پھر ایک آدھا اس طرح کا بیان نکل آئے تو میرے خیال میں دوسری سائڈ کو بھی سمجھ کرنی چاہیے. انسان ہے، انسان ریئیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے عامر الیاس رانا صاحب، آپ اس ماحول کو کچھ اگلے آنے والے دنوں میں بہتر ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ کوئک سر. دیکھیں بہتر ہوتا دیکھنا یا نہیں، میری خواہش تو ضرور موجود ہے نا کہ پاکستان کے لیے، عام آدمی کے لیے یہ بہتر ہونے چاہیے. اور یہ میرا خیال ہے خواہش ہر بندے کی ہوتی ہے، لیکن ان کا سٹائل اور تجزیہ اپنا ہوتا ہے.
اب جیسے شیر افضل مروت جو گفتگو کر کے چلے گئے اور اس کو پھر انہیں ڈس اون کرنا پڑا، حالانکہ وہ سب باتیں خان صاحب کے ساتھ ملنے کے بعد کرتے ہیں، اور بہت ساری باتیں ان کی اون کی گئیں جو پارٹی اون نہیں کرتی تھی اور پھر بعد میں کی گئی. جیسے خود بیرسٹر صاحب جو اب چیئرمین پارٹی کے بنے ہیں، انہوں نے اعلان کیا تھا شیر افضل مروت نے، اور باقی پوری لائن لگا کے لگ گئے کہ نہیں ان کا نام نہیں دیا، اور اگلے دن علی ظفر نے انہی کا نام دے دیا. تو یہ بیرسٹر گوہر آ گئے. مطلب یہ نہیں ہے، کہیں خان صاحب کی بات مان لیتے ہیں. جیسے تیمور جھگڑا کو انہوں نے نہیں بنایا وزیر خزانہ، انہوں نے اسپیکر اسد کیسر کے بھائی کو نہیں بنایا، وہاں اسرٹ کر کے خود گنڈا پور وہ آ کے عمران خان سے مل کے اور انہوں نے فیصلے چینج کرا لیے. کہیں پہ وہ جاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ جو کہہ دیتے ہیں وہی چلتا ہے. ٹائم کی بالکل ٹھیک ہے، ٹائم کی کمی ہے. بہت شکریہ آپ نے الیاس رانا صاحب، بیرسٹر احتشام صاحب. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.